السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرہ، رواہ البخاری۔ محترم حاضرین، ہم سب یہ ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے گنہگار بندوں کے لیے، ظالموں اور کافروں کے لیے بڑی خطرناک جگہ جہنم تیار کر رکھی ہے۔ یہ جہنم سراپا تکلیف کی جگہ ہے، عذاب اور مشقت و پریشانی کا گھر۔ جو یہاں چلا جائے وہ زندگی بھر کبھی سکون حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اس جہنم کی آگ سے ڈرانے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دنیا کے اندر بھیجا، کتابوں کا نزول فرمایا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو پہلی دعوت صفا پہاڑی پر جو پیش کی تھی کہ تم لوگ اللہ پر ایمان لاؤ اور میری رسالت کو قبول کر لو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس آگ سے ہم سب مسلمانوں کو بچنے کی ضرورت ہے اور اس سے بچاؤ کی تدبیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہا اے مسلمانوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایک مسلمان اور ایک انسان اتنی بات تو سمجھتا ہے کہ اس زمین پر، اس زندگی میں دنیا کا سب سے دردناک عذاب جو ہے، دنیا کا سب سے سخت تکلیف جو انسان کو لاحق ہوتی ہے، وہ یہی آگ کا جلن ہے۔ اللہ رب العالمین اسی آگ میں انسانوں کو جھونکے گا۔ جو نافرمان ہیں، اللہ رب العالمین کی مخالفت کرنے والے ہیں، اللہ پر ایمان نہیں لانے والے ہیں، یا اللہ رب العالمین کی تعلیمات کو اور اس کے حقوق کو نہیں ادا کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو دنیا کا سب سے سنگین درد اور سب سے تکلیف جو انسان کو لاحق ہوتی ہے وہ آگ کا عذاب ہے، آگ کا جلن ہے۔ وہ اللہ نے ہمارے نافرمانوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اسی جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے یہ تعلیم دی کہ خود بھی بچو اور اپنی اولاد بھی بچاؤ، اپنے بال بچوں کو بھی بچاؤ۔ کہ جہنم یہ مجرموں کا ٹھکانہ ہے، یہ کافروں کا ٹھکانہ ہے، یہ عذاب کا گھر ہے، جہاں کی آگ دنیا کی آگ کے 69 درجہ سخت اور شدید ہے۔ یہ دنیا کی آگ میں انسان چلنا گوارا نہیں کر سکتا ہے، لیکن یہ دنیا کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ 69 درجہ بلند ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو ترغیب دلائی کہ انسان جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے نیکیاں کرے، وہ کام کرے جس سے کہ وہ آدمی جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چھوٹی سی حدیث میں فرمایا جو معنی کے اعتبار سے بہت بڑی ہے، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچو گرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی خرچ کرنا کیوں نہ ہو۔ یعنی اگر ہم کو یہ موقع مل رہا ہو کہ ہم کھجور کا ٹکڑا اللہ کے راستے میں خرچ کر سکیں تو ہم خرچ کر دیں، اس راستے سے بھی ہم جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہاں ترغیب دلائی کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جہنم یہ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے، اور اس جہنم میں اللہ رب العالمین اپنے مجرموں کو داخل کرے گا، مجرم بندوں کو داخل کرے گا، اور وہ جہنم
جس کے اندر دنیا کا اکثر انسان داخل ہوگا. یعنی جنت میں جانے والے کم لوگ ہوں گے، جنت خالی رہے گی اور جہنم بھر جائے گی. جہنم کہے گی اور لاؤ. کل قیامت میں اللہ رب العزت آدم علیہ السلام سے کہے گا کہ اپنی ذریت میں سے جہنمیوں کی فوج کو تیار کرو، نکالو اس میں سے. حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے کیا ہے جہنمیوں کی تعداد، جہنمیوں کی فوج کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کہے گا اپنی ذریت میں سے 999 1000 میں سے 999 کو الگ کرو. ایک آدمی جنت میں داخل ہوگا اور 999 فوج جہنم میں داخل ہوگی. سوچنے والی بات ہے. انسانیت کا اکثر طبقہ جہنم کا شکار ہوگا. یہ روکنے کھڑے کرنے والی بات ہے. 999 جہنم میں داخل ہو رہے ہیں اور ایک آدمی جنت میں داخل ہو رہا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث کے اندر فرمایا، جس کو نے بارہا سنا ہے، کہ پیارے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ مختلف فرقوں میں بٹ گئے. یہودی 71 فرقے میں، عیسائی 72 فرقے میں، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. سب کے سب جہنم میں جائیں گے. ایک طبقہ، ایک فرقہ جنت میں داخل ہوگا. اب غور کیجئے، ایک طرف 72 فرقے ہیں جو جہنم میں جا رہے ہیں اور ایک طرف ایک چھوٹی سی جماعت جنت میں داخل ہو رہی ہے. میرے بھائیو، سوچنے کی بات ہے. اپنے آپ کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب رحم فرمائے. ہم اور آپ جہنم بھول گئے. آج ہم جہنم کے عذاب کے بارے میں تصور بھی نہیں کرتے. ہم دھڑلے سے گناہ کرتے ہیں، دھڑلے سے اللہ کی مخالفت کرتے ہیں. ہمارے دلوں میں ذرہ برابر بھی خوف نہیں ہے کہ ہم مریں گے تو کہاں جائیں گے، ہمارا کیا حشر ہوگا. پیارے نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ 72 فرقہ جہنم میں داخل ہوگا، ایک جماعت جنت میں داخل ہوگا. 72 کے مقابلے میں ایک جماعت کی کیا حیثیت ہے؟ بتلانا یہ مقصود ہے کہ انسانیت کا اکثر طبقہ جہنم کا ایندھن بنے گا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه غفور رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.